سوچے کہ میری اتنی زندگی باقی ہے، اکثر طور پر نوجوانوں سے کہا جائے وہ کہتے ہیں ابھی تو نوجوان ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم بڑے ہو کے پھر توبہ کر لیں گے۔ اور نوجوان جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی کون سی عمر ہے، ابھی بچوں کے ساتھ ذرا کھیل کود رہے، ذرا بڑھاپا آ جائے تو پھر توبہ کر ہی لیں گے۔ تو بھائی کس نے بڑھاپا دیکھا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ میں نے بڑھا ہونا ہے؟ اور کتنے لوگ داڑھی بھی اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ میں ذرا بڑا ہو جاؤں تو پھر داڑھی رکھ لوں گا۔ داڑھی بھی صاف کرواتے ہیں۔ وہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، بڑے ہے تو مزاحیہ بات، کہنے لگے کہ ایک صاحب کی شادی ہوئی تو وہ بالکل داڑھی صاف کی تھی، تو اہلیہ سے پوچھنے لگا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ کی آگے سے مزاحیہ تھی، وہ کہنے لگی کہ اگر آپ دوپٹہ لے لیں تو ہم دونوں ایک جیسی لگے گی۔ داڑھی بالکل ایسی صاف کی ہوئی تھی، بیوی کہنے لگی کہ اگر شوہر کو اگر آپ دوپٹہ لے لیں تو ہم دونوں ایک جیسے لگے گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندے، جوانی میں ہم اللہ کے گھر میں نہیں آتے، جوانی میں ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہ جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا شیوا ہے۔ گویا کہ جس بندے نے جوانی میں توبہ کر لی اس بندے نے انبیاء جیسی زندگی گزار لی۔ جیسے انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اسی طرح اس بندے نے گناہوں سے پاک زندگی گزار لی۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، کی توبہ نصوح کیا ہے؟ ایسی توبہ جو ہر نقص سے پاک ہو، ہر عیب سے پاک ہو، اس میں زبان بھی ساتھ دے اور دل بھی ساتھ دے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایسا گناہ چھوڑے کہ زبان اس کا اقرار کر رہی ہو اور دل اس کی گواہی دے رہا ہو کہ جو میں نے گناہ چھوڑا زندگی بھر اس کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اور اگر کبھی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے یا غلطی سے اگر گناہ ہو گیا تو پھر کتنے لوگ ہیں پھر وہ نیکی چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بس ہم تو گناہ گار ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ، کپڑا میلا ہو جاتا ہے وہ تو ہم دھلوا لیتے ہیں، نہیں دھلواتے؟ تو بالکل اسی طرح اگر ہماری زندگی میں گناہ ہو گیا، یہ ہمارا لباس داغدار ہو گیا تو اس کو دھونے کے لیے بھی اللہ نے اسباب بتائے ہیں۔ جیسے کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی دھویا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح زندگی خراب ہو جائے تو اس کو بھی دھویا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صابن لگانا، صابن لگانا، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، جب گناہ ہو جائے تو پھر معافی مانگ لے، جب گناہ ہو جائے پھر معافی مانگ لے۔ اگر ایک ہی گناہ دن میں 70 مرتبہ ہو جائے پھر بھی معافی مانگ لے، میرے اللہ کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں، پھر بھی کھلے ہیں، پھر بھی کھلے ہیں۔ فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، شیء کا لفظ عام ہے کہ میری رحمت ہر چیز کائنات کے اندر جو آپ کے سامنے ہے، جو ظاہر باہر ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو آپ کی سمجھ میں آ سکتی ہے، جو سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیا زمین، کیا آسمان، کیا جنت، کیا دوزخ، ہر ایک سے میری رحمت وسیع ہے۔ پوری کائنات کو میرے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ رکھا ہے۔ آؤ تو صحیح، معافی مانگ کر تو دیکھو، ایک مرتبہ دل ہی دل کے اندر نادم ہونا یہ تمہارا کام ہے۔ تمہاری پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دینا، اس پہ پانی پھیر دینا، یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے ساری قوم کو اکٹھا کیا کہ اللہ سے جا کے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے بارش مانگتے ہیں۔ جب ساری قوم کو اکٹھا کیا، 1 دن 2 دن 3 دن بارش نہیں ہو رہی، یا اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے پروردگار نے فرمایا تمہارے مجمع میں میرا ایک دشمن ہے، میرا ایک نافرمان ہے،
उसकी वजह से मैं बारिश नहीं दे रहा, जब तक वो नहीं निकलेगा मैं बारिश नहीं दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ गए, परवरदिगार से गुफ्तगू करके कहा इस मजमे में कोई ऐसा नाफरमान है अल्लाह का, वो निकल जाए जिसकी वजह से अल्लाह बारिश नहीं दे रहे। और याद रखे अगर वो नहीं, वो कोई उठ भी नहीं रहा, कहने लगा अगर वो नहीं उठेगा तो मैं परवरदिगार से पूछ लूंगा वो कौन सा बंदा है। वो और डर गया, दिल ही दिल में आंखें बंद की, परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे हुआ, या अल्लाह सारी जिंदगी में तूने पर्दा रखा, तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, आज इतने लोगों में मेरा राज फाश हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा? ए अल्लाह मैं तौबा करता हूँ। दिल ही दिल के अंदर नादिम हुआ, शर्मिंदा हुआ, वही बैठ के अपने गुनाहों की माफी मांग ली। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, कोई उठे, कोई बंदा उठा भी नहीं, बादल आया और बारिश बरस रही है। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, या अल्लाह अजीब बात है, आपने कहा कोई आपका नाफरमान मजमे में मौजूद है, वो उठेगा तो वो बारिश दूंगा, लेकिन अभी तक तो वो उठा ही नहीं, आपने बारिश को देनी शुरू कर दी। मेरे परवरदिगार ने फरमाया अब वो मेरा हो गया, मैं उसका हो गया। आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। परवरदिगार से बात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे या अल्लाह वो बता तो दो कौन सा बंदा है। मेरे परवरदिगार ने फरमाया मूसा अजीब बात करते हो, ये कौन सी बात हुई कि बता दूं आपको, जब मेरा नाफरमान था, जब उसने मेरी नाफरमानी की, उस वक्त मैंने उसका राज फाश न किया, आपको ना बताया वो कौन सा है, अब तो मेरा हो गया, उसने मेरे साथ सुलह कर ली, अब मैं आपको कैसे बता दूं। तो दिल ही दिल के अंदर नादिम हो गया, शर्मिंदा हो गया, तो मेरे परवरदिगार ने उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी है, उसको कौन रोकने टोकने वाला है, कौन पकड़ने वाला है। चाहे तो वो मुजरिम को माफ कर दे, चाहे तो जो नेक लोग बंदा है उसको पकड़ ले। दो दोस्त थे, एक दूसरे दोस्त को नेकी पे लगाता रहता, वो शराब खाने में गुनाहों में मुब्तला रहता, तो उसने दुआ की, बिल आखिर तंग आ गया, उसे नसीहत करता रहा, बिल आखिर तंग आ गया, कहने लगा ऐ अल्लाह मुझे इस दोस्त के साथ जमा ना करना। नफरत आ गई इसको, भाई गुनाह से नफरत करे, बंदे से कभी नफरत न करे। उसने कहा अल्लाह मुझे इसके साथ जमा ना करना, तो मेरे परवरदिगार ने ईसा अलैहिस्सलाम को वही नाज़िल फरमाई, ऐ मेरे प्यारे मैंने इस बंदा जो ये नेक बंदा है इसकी जहन्नम का फैसला कर दिया, और ये जो गुनाहगार था इसको मेरी रहमत पे उम्मीद थी, ये कहता मुझे छोड़ दो, मेरे रब का मेरे साथ माजरा है, मैं परवरदिगार से मांग लूंगा, लिहाजा मैंने इसको माफ कर दिया। और इसने क्योंकि दुआ की है ऐ अल्लाह मुझे इसके साथ जमा ना करना, ये जो बुरा शख्स था इसके मैंने गुनाहों को माफ कर दिया, ये जन्नत में जाएगा, इसकी दुआ को मैंने जो नेक था इसकी दुआ को कबूल कर लिया कि अल्लाह मुझे इसके साथ जमा ना करना, लिहाजा अब ये जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। कौन ठेकेदार है जन्नत का? जन्नत तो मेरे अल्लाह की है, जिसे चाहे पकड़ ले, जिसे चाहे छोड़ दे। हदीस मुबारक में आता है कल क़यामत के दिन मेरा परवरदिगार अपने बंदों में से एक बंदे को मजमा लगा होगा, लोगों के सामने मेरा परवरदिगार उस बंदे को बुलाएगा और मेरा परवरदिगार उसको बुला के दिखाएगा, उसका नामा आमाल दिखाएगा। नामा आमाल कितना? उसके रजिस्टर भरे होंगे गुनाहों से, और गुनाहों से रजिस्टर भरे हुए, और एक एक रजिस्टर की लंबाई इतनी जहां तक हमारी निगाह जाती है। मेरा परवरदिगार उस बंदे को दिखाएगा और मेरा परवरदिगार पूछेगा मेरे बंदे देख इसमें कई फरिश्तों ने गड़बड़ तो नहीं की, ये आपका ही है ना? बंदा जब देखेगा तो बंदा कहेगा आज तो मैं मारा ही गया, आज तो मैं मारा ही गया। कहे मेरा परवरदिगार पूछेगा कहीं देख लो, अगर आपके साथ ज्यादती हुई हो, कहीं ज्यादा लिखा हो तो मिटा दिया जाए। बंदा कहेगा ला ला
اے اللہ یہ سارا کچھ میں مانتا ہوں، سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ بندہ کہے گا آج میں مارا گیا، میرا پروردگار فرمائے گا آج کے دن کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آؤ میرے بندے، تیرا ایک چھوٹی سی ایک انگلی کے پورے برابر ایک پرزا وہ نیکی کا بھی ہے، اگر اتنے بڑے بڑے رجسٹر وہ گناہوں کے ہیں تو ایک پرزا آپ کی نیکی کا بھی ہے۔ یہ بندہ کہے گا اے اللہ جہاں میرے گناہوں کے اتنے بڑے بڑے رجسٹر وہاں ایک پرزا کیا کام آئے گا؟ میرا پروردگار فرمائے گا یہ پرزا لو، یہ پرزا لو اور نامہ اعمال کے اندر رکھو، اس ترازو کے اندر رکھو، ایک طرف اس کے 99 دفتر وہ گناہوں کے بھرے ہوئے اور ایک طرف ایک انگلی کے برابر ایک پرزا وہ ہوگا نیکی والا۔ وہ جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا، اس کے گناہوں کے رجسٹر ایک طرف اور ایک پرزا ایک طرف نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا، تو نیکی والا پلڑا جھک جائے گا، وہ حیران ہوگا کہ یہ کون سی بات ہو گئی، اتنے بڑے رجسٹر گناہوں کے اور اتنا چھوٹا سا پرزا نیکی کا یہ کیسے بھاری ہو گیا؟ تو اس میں کھول کے دیکھا جائے گا، لکھا ہو گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرا پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے یہ تیری نیکی باقی تھی، تو نے اپنی زبان سے میری وحدانیت کی گواہی دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی تھی، وہ آپ کا کلمہ یہ باقی تھا، آپ کی ساری زندگی ایک طرف اور آپ کی یہ نیکی ایک طرف، کیونکہ اس میں میرا نام ہے اور میرا نام پوری کائنات سے بھاری ہے۔ ایک طرف پوری کائنات پلڑے میں رکھ دی جائے، دوسرے پلڑے میں پروردگار کا نام رکھ دیا جائے تو پروردگار کا نام ساری کائنات سے بھاری ہے۔ لہذا اس بندے کا دل لگ جانے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو پروردگار کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔ آسان بات یہ ہے، آسان بات یہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم وہ خطا کار ہیں، سزاوار ہیں، وخیر التائبین التوابون وخیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں۔ ہر وقت توبہ کرتے رہے، صبح توبہ شام توبہ، صبح توبہ شام توبہ، ہر وقت توبہ کرتے رہے۔ جب ہر وقت توبہ کرتے رہے تو زندگی میں آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی ہوگا ہی نہیں۔ آسان سی بات ہے، کتنی مشکل بات ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی وقت بھی اللہ کی طرف دھیان کریں، کہیں یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ کتنی آسان بات ہے، کوئی کام بھی کر رہا ہے جس صوبے کا ہے، چاہے وہ لوہار ہے چاہے وہ ترکھان ہے، کوئی کسی کام سے ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اس کو اللہ کی یاد آئی، کہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ وہ اپنے کام کاج میں مشغول رہے، اللہ سے توبہ کر لے، میرا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی زندگی میں خطائیں ہوئی، میرا پروردگار ہماری ساری زندگی کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔